ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے میں کچھ یہ قرآن حکیم کے نسخے ہیں جو مسجدوں میں عام طور پر ہوتے ہیں۔ تو یہ چند ایک 4-5 جو قرآن حکیم کے نسخے ہیں، ان میں آپ کو ایک چیز کے حوالے سے بتانے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو ملک میں اور خاص طور پر صوبہ پنجاب میں ایک بورڈ ہے، قرآن بورڈ کے نام سے یہ کام کر رہا ہے، اور اس بورڈ کو چلانے والے جو ہیں، اس کے چیئرمین جو ہیں یا باقی جو اس کے ممبران ہیں، وہ تقریباً علماء کرام ہیں، مختلف مسالک سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہ بورڈ پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہا ہے اور اس کو سالانہ کروڑوں روپے فنڈنگ ہوتی ہے۔ حکومت بجٹ میں اس بورڈ کے لیے کروڑوں روپے مختص کرتی ہے اور وہ فنڈ ان کو دیے جاتے ہیں۔ ان کو باقاعدہ آفس ایک جاری کیا گیا ہے، وہاں پر جا کر یہ بیٹھتے ہیں۔ اور اس بورڈ کا کام جو ہے وہ بنیادی طور پر قرآن حکیم کی پرنٹنگ کے حوالے سے ہے کہ قرآن حکیم کی پرنٹنگ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو، اچھے کاغذ پہ ہو، معیاری کاغذ پہ ہو، اور اس کی جو ہے وہ باقی جو اس کے اندر کوئی غلطیاں نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے اس بورڈ کا کام ہے۔ لیکن یہ بورڈ پچھلے کئی سالوں سے کروڑوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ ہضم تو کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا کام ہے وہ کام اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ اگر اس کے میں آج اس کے یعنی معیاری کاغذ کے حوالے سے یہ آپ کو نہیں بتا رہا، بلکہ میں آپ کو اس کے اندر قرآن حکیم کے اندر ایک بہت بڑی جو غلطی جس کی اصلاح کرنا علماء کرام کا کام ہے، لیکن بدقسمتی ہماری دیکھیے کہ ایک ایسا بورڈ کہ جس کی منظوری کے بغیر قرآن حکیم شائع نہیں ہو سکتا، کوئی پرنٹنگ پریس والا قرآن حکیم کو شائع نہیں کر سکتا، اس بورڈ کی زیر نگرانی قرآن حکیم کی پرنٹنگ ہو رہی ہے اور باقاعدہ اس کے اجازت نامے اور دستخط بھی آخر میں ہوتے ہیں ان کے ذمہ داران کے۔ اور پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، قرآن حکیم کے اندر وہ کام کیا جاتا ہے کہ جو عام طور پر جس کی اصلاح کرنا علماء کرام کا کام ہے کہ وہ اپنے وعظ و نصیحت کے اندر لوگوں کو اس چیز سے روکیں اور اس سے منع کریں۔ اسی قرآن حکیم کی سورہ ایک ہے، سورہ نساء، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ جی یہ دیکھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 51 ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر۔ اور یہ جو جبت ہے، اس جبت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جبت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بے اصل ہو، بے معنی ہو، بے حقیقت ہو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یعنی۔ اور پھر اس کے آگے وضاحت میں انہوں نے علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین لکھا ہے کہ اس سے مراد، جبت سے مراد فال گیری کرنا، فال نکالنا، بدشگونی کرنا، جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ بلی گزر گئی تو یہ ہو جائے گا، کوا دروازے پہ بیٹھ گیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں دن کپڑے نہیں دھونے، فلاں دن یہ نہیں کرنا، ہاں جی۔ تو اسی طرح فال نکالنا، وہ جو شہروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، طوطا آتا ہے، ایک لفافہ اٹھاتا ہے، اس کو کھول کے دیکھا، اس میں جو بات لکھی ہے تو اس پہ یقین کر لینا، یا آنکھیں بند کر کے انگلی رکھ دینا۔ تو یہ چیز، اس کا رد قرآن حکیم کرتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ اس بورڈ کے زیر نگرانی یہ سارے قرآن حکیم شائع ہوتے ہیں، تو ان کے آخری صفحے پر یہی فال نامہ بنایا گیا ہے، جس کی تردید، جس کا رد قرآن بیان کرتا ہے، وہ فال نامہ ہمارے ہاں ان قرآن حکیم میں۔ اور یہ قرآن کس کمپنی کا ہے؟ ملک کی معروف اور مشہور کمپنی ہے تاج کمپنی۔ تاج کمپنی کا یہ پرنٹ کیا ہوا یہ قرآن ہے، اور اس میں یہ فال نامہ بنایا ہوا، اور اوپر دیکھیں لکھا کیا ہوا ہے کہ کامل یکسوئی کے ساتھ خدا کو حاضر ناظر جان کر درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر کے اور ادھر انگلی رکھیں، اور انگلی رکھنے کے بعد پھر جس لفظ پر آپ کی حرف پر انگلی آ جائے تو نیچے دیکھیں کیا، اب نیچے کیا لکھا ہوا ہے جی، بے کے الف کے آگے لکھا ہوا ہے جو دل کی آرزو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اچھا روزگار ملے گا، ہاں جی۔ بے کے آگے لکھا ہوا ہے مفاد، با کے آگے لکھا ہوا مفاد حاصل ہوگا، خوشی کے دن قریب ہیں، اور جی بھائیوں بہنوں کی خوشی ہوگی، اور جی تیرا مطلب پورا نہیں ہو سکتا، ہاں جی۔ اور اسی طرح جی تو نیک عورت پائے گا، اور تیری دل کی خواہش پوری ہوگی، تجھے تیرے ہاتھ میں دولت آئے گی، تجھے خوشی حاصل ہوگی، اور نیک عورت ملے گی، اور اسی طرح جی عورت تیرے شوق کے مطابق تجھے عورت ملے گی۔ اب دیکھیں اتنی بےہودگیاں اور یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور قرآن جس چیز کا رد کرتا ہے کہ فال نکالنا، قرآن کہتا ہے کہ
اے وہ الم تر الی الذین اوتوا، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جن کو ہم نے کتاب دی اور اس کتاب کو چھوڑ کے وہ اس قسم کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر بدقسمتی ہماری، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ وہی چیز کی قرآن رد کرتا ہے، قرآن کی جلد کے اندر اس چیز کو شائع کر دیا گیا ہے. اور پھر اس سے نیچے دیکھیں، نیچے لکھا ہوا ہے نقش قرآن. اب نقش قرآن لکھا ہوا ہے اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، اس کی خواص جو ہے، خواص فضائل پورے قرآن مجید کا نقش ہے، اور اس کو اپنے پاس رکھنا خیر و برکت کا موجب ہے، یہ ہے. ہاں جی. پھر آگے جو ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے تعویذ شفا برائے جادو وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اوپر جو یہ تعویذ بنایا ہوا ہے، نقش قرآن کا جو تعویذ بنایا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. حدیث لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے یہ تعویذ کیا کرتے تھے، یہ تعویذ کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں یہ تعویذ لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ تعویذ کیا کرتے تھے. اب میرے علم میں تو ابھی تک یہ بات نہیں ہے، نہ میں نے کہیں اس سے پہلے پڑھی ہے. بس یہی جو قرآن حکیم چھپتے ہیں، بس ان کے آخر میں یہ صفحہ ایک لکھا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تعویذ کیا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے، حدیث میرے خیال میں یہ کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی آیات کے بارے میں ہو کہ ان کو پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے، لیکن اس حدیث کو توڑ مڑوڑ کر اوپر ایک تعویذ لکھ دیا گیا اور نیچے اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ یہ تعویذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے کیا کرتے تھے. تو یہ اتنا بڑا یعنی جھوٹ اور اتنا بڑا فریب، اور قرآن حکیم کی جلد کے اندر، اور پھر یہ قرآن شائع ہوتا ہے. قرآن بورڈ پنجاب کے جس کے غلام وہ سیالوی صاحب ہیں، مولانا سیالوی صاحب، وہ اس کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، ان کی زیر نگرانی یہ ادارہ چلتا ہے اور یہ تاج کمپنی کا ہے. اسی طرح دیکھیں جی سب تمام قرآن حکیم جو عام طور پر مسجدوں میں ہوتے ہیں ان تمام کے اندر یہ چیزیں. اتفاق پبلشر، اردو بازار لاہور، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جی یہ ہے جی بسم اللہ پبلشر. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ہے یہ اذان پبلشر. اور پھر ان کی حالت دیکھیں کہ ایک جو ملک کا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ اس سے کم پیپر میں قرآن حکیم کو نہیں شائع کرنا، یعنی گرام پیپر کے جو گرام ہوتے ہیں اس کا وزن جو ہوتا ہے، تو یہ جتنے بھی قرآن حکیم کے نسخے ہیں گھٹیا کاغذ پر ان کو شائع کیے جاتے ہیں. اور پھر ان کا حالت کیا ہوتی ہے، 10-15 دن کے اندر ہی ان کی جلد ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور قرآن سارا جو ہے وہ اس کا جو نسخہ ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، جگہ جگہ پر پھر لوگ بوریوں میں ڈال کر کوئی نہر میں پھینک دیتا ہے، کوئی دریا میں پھینک دیتا ہے، پھر وہ آگے جا کر ان کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو یہ ساری ذمہ داری میرے خیال میں ان کمپنیوں سے زیادہ اس بورڈ کی ہے، جس کی ذمہ داری میں، جس کی اجازت کے بغیر یہ کمپنیاں شائع نہیں کر سکتی، لیکن وہ بورڈ شائع کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور قرآن حکیم کا نسخہ دکھاتا ہوں. یہ ہے جی حافظ کمپنی کا، حافظ اینڈ کمپنی، اردو بازار لاہور. ٹھیک ہے جی. اب یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے آغاز میں کیا لکھا ہوا ہے جی کہ جی اس قرآن میں ہم نے، اس نسخے میں ہم نے قرآن مجید کے فضائل، آداب تلاوت، مسائل و احکام، یہ وہ مخارج، حروف، چلے یہ باتوں تو ٹھیک ہیں، فن تجوید کے متعلق یہ ان کا تعلق ہی قرآن سے ہے. آگے لکھا ہوا ہے جی تعویذات اور عملیات کا مفصل بیان بھی اس کے اندر ہے. یعنی لوگوں کو کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ قرآن کوئی تعویذات کی کتاب ہے، قرآن کوئی عملیات کی کتاب ہے. یعنی عام انسان جو ہوتا ہے، ایک عام آدمی ہوتا ہے، اس کا تو ذہن ان چیزوں کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے. میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب مجھے یہ دین نہیں سیکھا تھا، دین نہیں پڑھا تھا، جب سکول کا زمانہ تھا، چھوٹے ہوتے تھے، تو یہ کام ہم مسجد میں جا کے ہم بھی کیا کرتے. ہمیں نہیں پتا تھا، ہم قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، بس مسجد میں جاتے تھے اور جا کر انگلی، اپنی آنکھیں بند کی اور انگلی رکھی اور آگے دیکھا کہ کیا لکھا ہوا ہے، پھر اس پہ یقین کر لیا کہ جی بڑی اچھی بات آ گئی تو خوش ہو گئے، بری بات آ گئی تو پھر ٹینشن لے لی. تو اب دیکھیں یہ حافظ کمپنی قرآن ہے، اس میں تعویذات دیے ہوئے ہیں اس کے. اور سب سے بڑی یعنی آپ کہہ لیں کہ بےایمانی یہ کمپنیاں اس طرح کرتی ہیں کہ حدیث صحیح لکھتے ہیں، کوئی حدیث جو ہوتی ہے اس کو فٹ آگے غلط اس انداز سے اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید حدیث کا یہ مطلب ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ اوپر ایک تعویذ دیا ہوا ہے اور نیچے حدیث وہ کوئی اور ہے.
وہ دم کے متعلق ہے یا کوئی آیت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین پر دم کیا کرتے تھے، اس کو نیچے لگایا ہوا اور لکھا ہوا کہ یہ تعویذ حضور ان کے لیے کیا کرتے تھے، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اس حافظ کمپنی قرآن حکیم میں کتنے سارے تعویذ دیے ہوئے، پورے صفحوں کے صفحے بھرے ہوئے ہیں، اور میں ابھی آپ کو سناتا ہوں کہ ہر تعویذ کے ساتھ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، اگر میرا کیمرہ فوکس کرے تو یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ یہ ایک تعویذ دیا ہوا ہے جی، سورہ فاتحہ کا ایک نقش دیا ہوا ہے، اور حدیث اوپر جو ہے وہ صحیح لکھی ہوئی ہے کہ الفاتحہ تو شفاء کل داء، ٹھیک ہے جی، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں باندھنا باعث شفا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایک عام آدمی جب پڑھے گا، اب مجھے تو ظاہر بات ہے الحمدللہ میں نے کچھ دین کا علم حاصل کیا، مجھے تو پتہ چل رہا ہے کہ حدیث اور ہے اور یہ بات ویسے لکھی ہوئی الگ، لیکن ایک عام آدمی پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقش کو لکھ کر گلے میں باندھنا باعث شفا ہے۔ اسی طرح آگے سورہ بقرہ ہے، اس کے آگے ایک فضیلت اس کی لکھی ہوئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس سورت کو پڑھو، اس میں خیر برکت ہوگی۔ اب ساری باتیں پڑھنے کی ہو رہی ہیں، اور پھر ان ساری باتوں کو فٹ کیا جا رہا ہے اس تعویذ کے ساتھ۔ لکھا ہوا آگے کہ اس نقش کو لکھ کر، یعنی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو، اس میں خیر و برکت ہوگی، اور جو شخص اس نقش کو لکھ کر جنون اور مرگی کے گلے میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا بخشے، اور مرض آسیب اور جزام اور برس میں اس کا نقش اکسیر اعظم ہے۔ اب دیکھیں حدیث لکھی ہوئی ہے اور آگے لکھا ہوا ہے اور اس نقش کو، یعنی اس کے ساتھ ملایا ہوا اپنی بات کو، من گڑت بات کو۔ اب ایک عام آدمی پڑھے گا وہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نقش کو لکھ کر جنون اور مرگی والے کے گلے میں ڈالو۔ اسی طرح کے سورہ آل عمران ہے، اس کی جو ہے وہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح پھر ان باتوں کو فٹ کیا ہوا ہے۔ سورہ نساء ہے جی، اس کے بارے میں لکھا ہوا اس نقش کو جو ہے وہ اگر بیوی پڑھے تو خاوند سے محبت ہو جائے، تو خاوند پڑھے تو بیوی سے محبت ہو جائے، اور یہ ہو جائے، مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ الغرض اب میں یہ سارا آپ کو کتنا میں پڑھ کے سناؤں، بہت سارے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں چند ایک خلاصے کے طور پر آپ کو باتیں بتا دی ہیں کہ کسی صورت کی فضیلت لکھ کے اس فضیلت کا ترجمے کے اندر وہ اگلی بات کو اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جو عام آدمی پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ حدیث ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو قرآن کی جلد کے اندر کرتے ہوئے نہ ان کمپنیوں کو شرم آتی ہے، نہ ان کمپنی والوں کو شرم آتی ہے، اور نہ قرآن بورڈ جو کروڑوں روپے ہڑپ کر رہا ہے، اور علماء کرام جو چند ایک اس کو چلا رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم کس جہالت کے اندر جو ہے قوم کو ڈال رہے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، واٹس ایپ کے اندر لوگوں کو بھیجیں اور وائرل کر دیں اس ویڈیو کو، تاکہ ان کو ہوش آئے کہ قرآن کی اتنی بڑی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور قرآن کے نام پر جو ہے قرآن بورڈ کے نام پر یہ جو لوگ وہاں بیٹھ کر کروڑوں روپے ہڑپ کر رہے ہیں اور اپنا کام نہیں کر رہے، تو یہ کس طرح حکومت چلائیں گے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حکومت ملے گی تو ہم اسلامی نظام نافذ کر دیں گے؟ ایک چھوٹا سا بورڈ تم سے نہیں چلایا جاتا، اردو بازار کے اندر چند ایک کمپنی ہے وہ تم سے کنٹرول نہیں ہوتی، اور تم باتیں کرتے ہو کہ ہم اسلام نافذ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اتنا پھیلائیں اس ویڈیو کو، تاکہ جو ہے ان کو شرم آئے اور یہ اپنا حرکت میں آئے، اور جو پیسہ انہوں نے کھایا ہے اس کو کوئی حلال بھی کرے۔ اللہ حافظ۔